سمجھیے کہ کس طرح آپ کی قوم آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر آپ کو لہو لہان کر دیا کرتی تھی، اور جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے کس طرح فریاد کی، آج میں آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کروں گی۔ اور کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام شکر تھا کیونکہ وہ اللہ کا بہت شکر ادا کرنے والے تھے۔ بعد میں ان کا نام نوح ہوا، اس واسطے کہ وہ اپنی قوم پر نوحہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس قوم کے پاس بس رہے وہ اپنی قوم کے پاس 950 برس، اور اس مدت میں 40 مرد اور 40 عورتوں کے سوا حضرت نوح پر کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف خلق اللہ کو دعوت الحق دیتے اور پکار کر کہتے کہو لا الہ الا اللہ وانا رسول اللہ، اور اس کی آواز خدا کے حکم سے مشرق و مغرب تک پہنچ جاتی۔ اس وقت کے مردود لوگ اس کلمہ کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے، اور بعض ملعون جن پر اللہ کی لعنت ہو کپڑوں سے اپنا منہ چھپا لیتے، اور بعض کافر یہ آواز سن کر بھاگ جاتے اور چپکے ہو رہتے اور چھپ جایا کرتے۔ جبکہ وہ ان مردودوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کافر سب کے سب بے ادبی سے حضرت نوح پر ہاتھ چلاتے اور انہیں اتنا مارتے کہ مارتے مارتے حضرت نوح علیہ السلام کو بے ہوش کر دیتے، اور جب حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے، اور نوح اس کا برحق رسول ہے۔ اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچا تو اس کے صدمے اور تکلیف سے حضرت نوح علیہ السلام 3 روز شدید تکلیف میں بے قرار رہے، پھر بھی وہ اللہ کی دعوت میں برابر لگے رہے اور کسی قسم کی کوتاہی انہوں نے نہ کی، اور اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت دیا کرتے، یہاں تک کہ طوفان کی نوبت آ پہنچی اور حضرت نوح نے کہا، قرآن پاک میں ترجمہ ہے، اور حضرت نوح نے اپنے رب سے کہا کہ اے رب میں ان کو بلاتا رہا، میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، مگر میرے بلانے سے یہ اور زیادہ